آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں بڑی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ سے کہ تشریف لے آئیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ میں اپنے جوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر مناسب سمجھیں، فرش اعضاء پر بہرحال ابھی جگہ خالی ہے، ان بزرگوں کی تعصیب کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو فرش اعضاء کی زینت بنایا ہے۔ بہرحال فرش اعضاء ہے، اگر مناسب سمجھیں تو فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ میں شکر گزار ہوں گا، اور صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یقیناً اجر دینے والی ہیں۔ گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ لائق صد مبارکباد ہیں اہالیان جعفریہ کالونی، جو گزشتہ 25 برسوں سے اس پروگرام کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خدا سلامت رکھے ان جوانوں کو
ان سید الشہداء کے عزاداروں کو جنہوں نے دامِ درم قدم سخن کسی بھی اعتبار سے اس پروگرام کے انعقاد میں اپنی انتھک کوششیں صرف کی ہیں، معبود کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم پروردگار ان تمام عزاداروں کو جو اس پروگرام کا حصہ بنے سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ مصباح الہدیٰ معدن صدق و صفا، مصدر اخلاص و وفا، چہرہ اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ دلبند علی مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ پوری دنیا میں مکمل آب و تاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کون ہیں یہ حسین ابن علی؟ استاد شاعر، بہترین کلام، بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ کاش ہمارے شعراء دیبل و کمیت و فرزدق کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیتے اور اس طرح کی سنجیدگی شاعری ہماری بزم میں نظر آتی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ متاع آرزوئے قلب انبیاء ہے حسین، متاع آرزوئے قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جاں پیمبر کا آسرا ہے حسین، وجود رابطہ جسم و جاں حسین سے ہے، زمین حسین سے ہے، آسماں حسین سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ دیکھیے، جب تک آپ حضرات سننا چاہیں گے انشاءاللہ سناتا رہوں گا ان اساتذہ کی موجودگی میں۔ بس کمال مطلوب یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کے سامنے میں ہوں اس ادنا سے طالب علم کی بات کو بغور سنیں، کیونکہ افسر قزلباش افسر لکھنوی نے کہا تھا، ماسٹر صاحب گواہی دیں گے، کہ ہم ہی نے گیسوئے تہذیب بھی سوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہم ہی نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تہذیب کے ادارے ہیں۔ یہاں سے بہترین واقعاً رشتہ تہذیب جو لفظ لے کر آئے ہیں، کمال کی شاعری۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد استاد ہوتا ہے، لیکن کچھ لے کر اٹھنا ہے۔ بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ غلام عسکری اللہ مقامہ، جو ہم سب کے محسن ہیں۔ آج اگر دین ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے تو اس ایک مرد مجاہد کی عظیم قربانی کا نتیجہ ہے کہ قریہ قریہ بستی بستی مکاتب کا قیام۔ خطیب اعظم کہا کرتے تھے، بزرگوں نے سنا ہوگا ان کی زبانی، عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ بڑا اچھا لگا رہبر انقلاب کی تصویر، مرجع علی قدر فرزند زہرا حضرت آیت اللہ سیستانی کی تصویر، اور پھر ان کے کچھ خاص کلمات۔ میں یہاں سے اپنی گفتگو شروع کروں۔ ہم میں سے کون ہے ایسا جو کربلا جانا نہیں چاہتا ہے؟ دنیا کا ہر منصف مزاج انسان، ہر باشعور انسان، ہر انصاف پسند انسان، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے شاعر نے کہا کہ مردان عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف، مردان عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف، کیونکہ نماز عشق کا قبلہ حسین ہے۔ ہم اور آپ کربلا نہیں جا پائے ہیں، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ میں بھی اپنے دوستوں کے درمیان یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر زندگی رہی اور اللہ نے توفیق بخشی تو مادر سید الشہداء حضرت زہرا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئندہ برس انشاءاللہ کربلا جایا جائے گا۔ میں اپنے جوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں سے اپنی گفتگو مسلسل کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ اس ایک قربانی ابا عبداللہ الحسین کے نتیجے میں کریم پروردگار نے
سید الشہداء کو 4 ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں جو کسی دوسرے معصوم کے ہاں نظر نہیں آتی ہیں۔ پہلی خصوصیت الشفاء فی تربتہ، خاک شفا کو مالک نے شفا قرار دیا ہے۔ تربت کربلا میں شفا ہے۔ مفصل اس سلسلے میں کل مفتی گنج میں نے مجلس خطاب کی ہے، اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ دوسری فضیلت توجہ کیجیے گا، اجابت الدعاء تحت قبتہ۔ جب ایک زائر حسین حرم اطہر سید الشہداء میں زیر قبہ ابا عبداللہ الحسین اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، کریم پروردگار کی بارگاہ میں دست سوال کو بلند کرتا ہے، تو معبود اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ لکھنؤ کی سرزمین جعفریہ کالونی میں بیٹھ کر کس طرح پروردگار سے لو لگائیں، دامن مراد بھر کر واپس جائیں۔ میرے عزیز دوستو جو کھڑے ہوئے ہو توجہ کیجیے گا، معصوم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، کسی ایک جگہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ نہیں پہنچ سکتے ہو کربلا، اپنے وطن میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر اپنے آپ کو زائر کربلا بنا سکتے ہو۔ شبہ جمعہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کی قراءت کرو، ایسا محسوس کرو گے کہ حرم سید الشہداء مولا امام حسین میں موجود ہو۔ یہ مجالس عزا صرف اور صرف رسم و رسومات کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ بڑا خوب ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اگر میں صحیح طور پر آپ کے سامنے بیان کر سکوں، کہ حسین نام ہے کردار کو بدلنے کا، حسین نام ہے کردار کو بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معصوم نے فرمایا کہ اگر کربلا میں نہیں ہو، جس جگہ بیٹھے ہو اسے کربلا سمجھ لو، فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْن۔ یہ فرش اعظا کوئی معمولی فرش نہیں ہے، بلکہ یہ قبۃ الحسین کے نیچے تم موجود ہو۔ جس طرح حرم سید الشہداء میں ذریح اقدس کے پاس پہنچ کر انسان کریم پروردگار کی بارگاہ میں دست سوال کو پھیلا لے تو مالک دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اسی طرح ایک عزادار اگر فرش عزا پر بیٹھ کر مالک سے لو لگا لے تو دل کی آواز سننے والا وہی کریم پروردگار ہے۔ لہذا فرش عزا کی بڑی عظمت ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ معبود نے، کریم پروردگار نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا ہے، جس وعدے کے تحقق کے ہم سب منتظر ہیں۔ ہر جمعے کو صاحبان توفیق دعائے ندبہ کی تلاوت کرتے ہیں، منگل کی رات دعائے توسل پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی کعبہ اہل دل، قبلہ اہل نگاہ، کروڑوں عقیدت مندوں کے حاجات کا مرکز مسجد مقدس جمکران میں اپنے آپ کو پہنچا دے تو دعائے توسل کی تلاوت کیا کہنا، کس لیے کہ وقت کا امام آ جائے۔ پروردگار عالم نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں حسین دوراں وارث کربلا حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیامت کی نوید سنائی ہے، آواز دی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہم نے ارادہ کیا ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں دنیا میں کمزور بنایا گیا، جنہیں مستضعف بنایا گیا، جنہیں دبایا گیا، جنہیں کچلا گیا، جنہیں ستایا گیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں ہم امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم وارث بنائیں۔ آج عمدن میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ چوتھی فضیلت جو سید الشہداء کو پروردگار نے اس ایک قربانی کے عوض عطا کی ہے، وہ یہی فضیلت ہے کہ سلسلہ امامت آپ کی ذریت میں قرار دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت حجت امام حسین کے 9 فرزند ہیں۔
دیکھیے میں پھر نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی کا وہ شعر پڑھوں گا اس جگہ پر کہ الگ الگ ہوں جو ذرے غبار بنتے ہیں، ہوں یکجا تو کوہسار بنتے ہیں۔ عزاداری اتحاد سکھاتی ہے، عزاداری یکدلی یکجہتی ہمدردی سکھاتی ہے۔ اگر یہی صلوات کا گلدستہ مجموعی طور پر ہو تو یقیناً 4 چاند لگ جایا کرتا ہے۔ مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ آج ہمیں اور آپ کو گفتگو کرنی ہے اور اس مباحثے میں شریک ہونا ہے وقت کے امام کے سلسلے میں۔ ہماری رسپانسبلٹیز بہت اہم ہیں، بڑی سنگین ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نہ ہم عزاداری کو کسی بھی اعتبار سے کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا عظیم ترین سرمایہ یہی عزاداری سید الشہداء مولا امام حسین ہے۔ اسی عزاداری کے آئینے میں دوسری قومیں ہمیں جانتی اور پہچانتی ہیں۔ اسی عزاداری کے ذریعے ہندوستان کے رہنے والے دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، مہدویت کا موضوع۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے گزشتہ برس سرزمین عمان پر مکمل اشرا خطاب کیا تھا کربلا اور انتظار کے موضوع پر۔ ان 10 مجالس کو، بلکہ 13 یا 14 مجالس کو میں آج کی مجلس میں بطور اختصار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے جوان دوستوں کی خدمت میں ایک سوغات دے رہا ہوں کہ اس پر مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں سرکار حجت کی آمد کے لیے۔ وگرنہ توجہ کیجیے گا، ہم لاکھوں برس الاجل 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 کہتے رہیں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی تلاوت کرتے رہیں، الہی عظم البلا پڑھتے رہیں، شعراء مناجاتیں پیش کرتے رہیں، امام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ پروردگار نے اپنے دیگر ہادیان برحق کو بھیج کر یہ بات بہرحال درک کر لی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے جب تک بندے سدھریں گے نہیں ہم اپنی آخری حجت کو زمین پر بھیجیں گے نہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مہدویت کا موضوع بڑا اہم ہے اور خود عزاداری نہایت اہم ہے۔ کربلا اور انتظار میں بڑا عمیق رابطہ ہے۔ چند برس قبل اسرائیل جیسی جگہ پر، ہم ملک نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت روح اللہ موسوی خمینی نے کہا تھا یہ ملک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کینسر کا ٹکڑا ہے جو ہر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اس کی نابودی کے لیے ہمیں شب و روز دعا کرنی چاہیے۔ اے کریم پروردگار، تجھے عظمت شہدائے کربلا کا واسطہ ہے، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اسرائیل میں کانفرنس ہوئی، موضوع یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، ان کے مثبت پہلو کیا ہیں اور ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں۔ جو ویک پوائنٹس ہیں انہیں مزید کمزور بنایا جائے، اگر کہیں کچھ مثبت پہلو نظر آتا ہے تو انہیں کمزور بنانے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم اور آپ ہندوستان میں رہ کر یہ ہرگز محسوس نہ کریں کہ ہم بموں سے محفوظ ہیں اور خوشیاں منانے کے ہندوستان میں جس انداز سے چاہیں جب تک چاہیں اس مہک پر عزاداری کرتے رہیں، کون ٹوکنے والا ہے، کون روکنے والا ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم چین کی، سکون کی، اطمینان کی سانسیں لے رہے ہیں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا مصاحب گنج میں مجلس کے دوران کہ سید الشہداء انسانیت کی اس رگ حس کو حیات عطا کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے جو مردہ ہو چکی تھی۔ اگر عزاداری کے ذریعے، اگر کربلا کی یاد کے ذریعے انسان کی رگ حس زندگی پا جائے تو اس کا مطلب عزاداری اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ توجہ کی عزیزان گرامی، موضوع کیا ہے کہ دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، مثبت پہلو کیا ہیں۔ تمام تر مکاتب فکر کی وہ بات کر چکے، پہنچتے ہیں مکتب تشیع تک۔ جانے قربان جائیں ان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہوں نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے اس روح زمین پر جو اللہ تک پہنچنے کے لیے واقعی معنی میں کافی و وافی ہے۔ جب مکتب تشیع تک پہنچے تو اسرائیل میں دنیا کے بڑے بڑے دانشور حضرات کا جو پینل بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نتیجہ دیتا ہے
کہ مکتب تشیع کے پیروکاروں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، لکھنؤ میں آپ حضرات یہ مجلس سن رہے ہیں، ایک ایک جملہ یقیناً مفصل موضوع کا مطالبہ کرتا ہے، بہت جلدی سے میں اپنی بات تمام کر دوں گا۔ کہا مکتب تشیع کے پیروکاروں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا ہے، کیوں؟ کہا یہ شیعہ وہ ہیں جن کے پاس پرواز کرنے کے لیے 2 پر پائے جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ ان کے پاس پرواز کرنے کے لیے 2 پر ہیں، ایک پر کا نام ہے عقیدہ عاشورہ، دوسرے پر کا نام ہے عقیدہ انتظار۔ یہ 2 پر ہیں جو انہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایک عرصے سے میں اپنے بچپنے سے سنتا چلا آیا ہوں، کراچی کی سرزمین پر پاکستان میں مستقل شیعوں کا قتل عام، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بحرین میں ہماری اکثریت لیکن آل خلیفہ آل سعود کے کارندہ بنے ہوئے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عراق میں مظلوم عوام کو ستایا جا رہا ہے، یمن میں مظلوموں کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے، سعودی عرب میں شیخ نمر جیسے فقیہ کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا دشمن یہ سمجھ چکا ہے کہ ان شیعوں کو، توجہ کیجیے گا، ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس 2 عقیدے ہیں، عقیدہ کربلا، عقیدہ انتظار۔ اور ہمارے لیے تو باعث افتخار ہے، جوانوں سنو، ہمارا خون گارے میں استعمال کیا گیا، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہماری ماؤں کی گودیوں کو ویران کیا گیا، ہماری بستیوں کو اجاڑا گیا، ہمارے ملکوں کو تاراج کیا گیا۔ لیکن یہ عقیدہ عاشورہ ہے جو بڑھ کر ہم عاشقان حسین کو سہارا دیتا ہے۔ کتنی قربانیاں چاہیے، کتنے سروں کو کاٹو گے، ہم حسین و عباس و علی اکبر سے درس شجاعت لے کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ دوسری جانب عقیدہ انتظار بڑھ کر سہارا دیتا ہے، آج سروں کو کاٹتے ہو، کاٹ لو، لیکن آنے والا دن ہمارا ہوگا، اقتدار ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، حکمرانی ہماری ہوگی، امام و رہبر ہمارا ہوگا۔ آنے والا آئے گا، نبی اعظم نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، آنے والا آنے کے بعد ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ کیا خوب کہا ہے ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، تو قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، مہدویت کا موضوع نہایت اہم ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ جلدی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، بزرگ حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ میرا اپنے ہمسن ہم عمر افراد سے خطاب ہے، بڑی اچھی بات ہے نیمہ شعبان کے موقع پر ہم اپنے آپ کو مہدی گھاٹ پہنچائیں، عریضہ دریا کے سپرد کریں، اور پھر شعراء واقعاً مطلوب ہے کہ وہ شعر پڑھیں کہ عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستان لکھ دوں، سلگ اٹھے گا دریا آگ لگ جائے گی پانی میں۔ اچھی بات ہے، لیکن کمال مطلوب یہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، بہت اچھی بات ہے شب نیمہ شعبان ہم اپنے بزرگوں کے قبرستان میں جانے کے بعد دیدہ زیب روشنی کا انتظام کریں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم قبروں پر اپنے والدین کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کے پھول نچھاور کریں، لیکن کمال مطلوب یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہمارا دل جو تاریکیوں میں مبتلا ہے، اس کی ظلمت کو نورانیت میں کس انداز سے تبدیل کرنا۔
نبی اعظم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اسے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، شناخت نہ ہو، اس کی موت جاہل۔ بڑی مفصل یہ گفتگو ہے، جہالت کی موت اور جاہلیت کی موت، اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے، مستقل آپ ذرا سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے۔ اور ہم ناز کرتے ہیں، اور یہ جملے اکثر آپ نے سنے ہوں گے کہ ہیں ایسے کاسہائے سر، توجہ کیجیے گا، ہیں ایسے کاسہائے سر جن میں مغز بے عقل پایا جاتا ہے، تمام تر غیبتوں کو مانتے ہیں، صدر اسلام سے جن مسائل پر اکثر و بیشتر بحث و مباحثہ و مناظرہ و مناقشہ ہوتا چلا آیا ہے، ان میں ایک مسئلہ ہے غیبت و وجود حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ دیکھیے تھوڑی دیر تم مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ ایسا موضوع ہے جسے مسلمانوں کی اکثریت نہ اگلنے پر تیار ہے، نہ نگلنے پر آمادہ ہے، یعنی نہ غیبت کا اقرار کر کے یہ مومن بننے پر تیار ہیں، نہ غیبت کا انکار کر کے مشرک و ملحد بننے پر تیار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کے فکر و شعور کو مفلوج کر دیا ہے۔ ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ زنجیر مذہب کی پہلی کڑی کا نام ہے توحید۔ وحدانیت پر انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک خدائے غیب کو نہ مان لیا جائے۔ خدا غائب ہے، ہم مانتے ہیں۔ جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، آج کا مسلمان اسے تسلیم کرتا ہے۔ شیطان کو نہیں دیکھا، مانتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، مسلمان مانتا ہے۔ جہنم کے سانپ، بچھو اور عذاب کو نہیں دیکھا، مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ جناب خضر و الیاس اور عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ان کی حیات کا قائل ہے۔ لیکن جب بات فرزند زہرا کی آتی ہے، جب بات نور نظر مصطفیٰ کی آتی ہے، جب بات حسین دوراں کی آتی ہے، جب بات وارث کربلا کی آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہاں ہیں، کیسے ممکن ہے، اتنی لمبی حیات کیسے مل جائے گی؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تم تمام غیبتوں کو مانتے رہو، لیکن اگر فرزند زہرا کی غیبت کو نہ مانا تو تمام غیبتوں کے اقرار پر پانی پھر جائے گا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں یہیں تک آپ لوگوں کو لانا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ حضرات مسرور ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو ہم اور آپ در کر۔ پہلا مخاطب اس مخاطب کا یہ خود حقیر حیدر عباس رضوی، اور پھر میرے جوان دوست بزرگ ہم سے بہتر ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے ابھی علی گڑھ میں اسٹوڈنٹس جو وہاں یونیورسٹی کے تھے ان کے سامنے انہوں نے ایک نشست رکھی اور اس کا عنوان دیا عجیب و غریب، جس پر واقعاً میرا مطالعہ بہت کم تھا لیکن میں نے محنت کی۔ جوان، حضور دیکھیے گا، جوان عصر حاضر کی ضرورت اور اس کی ذمہ داریاں۔ ویڈیو موجود ہے، اس کا سرچ کریں شاید مل جائے حضرات کو۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، لیکن امیر کائنات امام العارفین سید الاوصیاء حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین نے جوانوں کی ذمہ داریاں اپنے اس ایک قول کے ذریعے بہت سنگین کر دیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہمارے فرزند مہدی کے جو سپاہی ہوں گے، جو ان کے اعوان و انصار ہوں گے، اس میں اکثریت جوانوں کی ہوگی، اور ضعیف العمر افراد، بالکل تعبیر دیکھیے کتنی حسین تعبیر استعمال کی ہے، واقعاً جانے قربان جائیں امیر المؤمنین پر۔ امیر کائنات کہتے ہیں ضعیف العمر افراد کی تعداد بس اتنی ہوگی جتنا آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔
جتنا کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے. یعنی ہم جوانوں کو اگر اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے آمادہ کرنا ہے تو امام کو پہچاننا اب ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری ذمہ داری ہے. توجہ کیجیے گا. ہم بہت ناز کرتے ہیں ہمارا امام زندہ ہے، اور ذرا سا تذکرہ کیا تو دیکھیے دل شاد ہو گئے. اور کیوں نہ ہو، امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ. 5 چیزوں پر دین قائم ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام. اور ولایت کے بارے میں جیسے سوال کیا جائے گا، کسی اور چیز کے بارے میں اس طرح سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن ولایت کیا، بہت معذرت کے ساتھ، ولایت کیا 18 ذی الحج کو عید غدیر کے موقع پر بہترین سجاوٹ کے ساتھ محفلیں منعقد کر لینے کا نام ہے؟ کیا ولایت کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی ملک سے ہم کچھ نعرے لے لیں اور اس کے بعد اپنی محفلوں میں فلک شگاف نعرے بلند کریں؟ یہ بزرگ حضرات جو واقعاً استاد ہیں اور جنہوں نے یہاں کی محفلوں کو ہمیشہ رونق بخشی ہے، یہ گواہی دیں گے کل تک ہماری محفل میں وہ نعرے نہیں تھے. لیکن آج الیکٹرانک میڈیا کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے دیکھیے حالات بدل گئے ہیں اور ٹیسٹ بدلنا چاہیے. ہم نے اپنا ٹیسٹ بدل لیا ہے، لیکن قرآن کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، اہل بیت کا مطالبہ کچھ اور ہے. ولایت کے معنی و مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہوگا. میں نے اپنی کسی مجلس میں بیان کیا تھا، بعض افراد ہیں جو ان مجالس میں شرکت کر چکے ہیں. ولایت بڑی عمدہ تعریف کی ہے مرجع علی قدر شاگرد امام خمینی حضرت آیت اللہ العظمی جوادی آملی نے. میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کروں گا، دین لینا ہے تو صاحبان علم سے، ان افراد سے دین لیجئے جنہوں نے دینی تعلیمات کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز قال الباقر، قال الصادق، قال اللہ کہنے میں گزارے ہوں. آسان نہیں ہے مولوی بن جانا. 18 گھنٹے محنت انسان کرتا ہے ایک دن میں، تب جا کر کے وہ کسی لائق بنتا ہے. پھر اگر مرجع بننا ہے، مجتہد بننا ہے، فقیہ بننا ہے، جس کے لیے معصومین کی روایتیں بھری پڑی ہیں، تو اس کے لیے آپ سوچئے کتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہوں گی. لیکن ہمارا دین واقعی معنی میں سب سے مظلوم دین ہے. جسے دیکھیے، جس کی اپنی فیلڈ نہیں، جس کا اپنا شعبہ نہیں. آپ جب تال کٹورے میں یا کسی قبرستان میں کسی میت کو لے کر جایا جاتا ہے اور وہ میت قبر میں اتاری جاتی ہے، تو آپ دیکھیے، جسے دیکھیے بہت احتیاط سے بولے بھیا ذرا سنبھل کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی مٹی کا ڈھیلا گر جائے. وہ افراد جو دیندار ہیں وہ بھی بولتے ہیں، جن کے سر پر ٹوپی ہے وہ بھی بولتے ہیں، جن کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں وہ بھی بڑھ کر مشورہ دیتے ہیں. یعنی دین کے معاملات میں جسے دیکھیے. آخر میڈیکل میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم خود سے، ہمارا بچہ مریض ہو، ہم خود سے دوا لکھیں، جب میڈیکل اسٹور پر جانے کے بعد مطالبہ کر دیں اور میڈیکل اسٹور کے مالک سے کہیں بھیا تم دوا دے دو فلاں؟ نہیں، ہم جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس. آخر دینی معاملات میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کی چاہیں سن لیں؟ کب ہمارا فکری شعور بلندی کے معراج پر فائز ہوگا؟ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ دین لینا ہے تو صاحبان علم سے. کیوں آج کا ذاکر، کیوں آج کا خطیب، کیوں آج ممبر پر آنے والا، ان اسٹیج سے استفادہ کرنے والا بے ساختہ آ کر کہتا ہے وقت اذان جب قوم کے بزرگ اٹھتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، بے ساختہ کہہ دیتا ہے یہ اپنی مسئولیت کو فراموش کرنے والا جو اللہ والا ہو وہ مسجد چلا جائے، جو علی والا ہو وہ فرش اعضا پر بیٹھا رہے. کیا عزاداری کا مطالبہ یہ ہے؟ کیا عزاداری ہم سے یہ چاہتی ہے؟ کیا عزادار غیر نمازی ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، کیوں آخر بڑی خوبصورت بات کہی ہے رہبر انقلاب، خدا انہیں تادیر سلامت رکھے، جو آبرو تشیع ہیں.
حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے کہا تم کربلا جانا چاہتے ہو؟ میرے جوانوں غور سے سننا، رہبر انقلاب نے کہا کربلا جانا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، تمہیں کربلا کا سفر مبارک ہو، لیکن ذرا غور سے کان لگا کر سنو، کربلا بھی تم سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو حسینی کہہ دینا یہ کمال ہے، لیکن کربلا کی سن کر مطالبات کربلا پر عمل کر لینا یہ کمال بندگی ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ للہ، خدا را ہمارے جوانوں کو آج کے اس دور میں آگاہ ہو جانا چاہیے۔ علماء کی کتابیں موجود ہیں اور الا ماشاءاللہ ویڈیوز موجود ہیں، صرف اور صرف شعور بیدار کرنا ہوگا اور ذرا سی ہوشیاری کے ساتھ، ذکاوت کے ساتھ، تیز ہوشی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کن کی باتوں کو سننا ہے۔ اس لباس کے فریب میں ہرگز مبتلا نہ ہوئیے گا۔ امیر کائنات، امیر المؤمنین، سید العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باثواب تزیننا، جمال و خوبصورتی اس لباس سے ممکن نہیں، بلکہ جمال و خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھو سامنے والے کے پاس علم و ادب کا سرمایہ کتنا پایا جاتا ہے۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بلکہ یہ دیکھو کہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ پایا جائے۔ لہذا کبھی بھی امامے کے چکر میں بڑا خوبصورت ہے، 7 میٹر کا ہے، چہرہ حسین لگ رہا ہے، ٹوپی کشمیر سے منگوائی گئی ہے، شیروانی حسن ٹیلر نے سلی ہے، نہیں، ان چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو گرفتار نہیں کرنا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے اسلامیات کی باتیں کون کر رہا ہے، قرآنیات کی باتیں کون کر رہا ہے، احادیث معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کون کر رہا ہے، تو دین صاحبان علم سے لیا جائے گا جو ہماری زندگی میں بھی کامیابی کا نوید سنانے والا ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم آ کر چومنے والی ہوں گی۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آملی نے ولایت کی بڑی خوبصورت اور دل نشین تعریف بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ولایت یعنی محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا۔ کتنے سادہ لفظ میں، کتنی آسان زبان میں، کم سے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ولایت یعنی محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے، نہ کردار میں فاصلہ ہو، نہ حسن معاشرت میں فاصلہ ہو، نہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں فاصلہ ہو، نہ بزرگوں کے احترام میں فاصلہ ہو، نہ علماء، طلاب، افاضل، مراجع کے احترام میں فاصلہ ہو، نہ والدین کے احترام میں فاصلہ ہو، نہ بچوں کی اسلامی تربیت کرنے میں فاصلہ ہو۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں محب، اہل بیت ہیں ہمارے محبوب، ہم ہیں عاشق، یہ معصوم ہستیاں ہیں ہمارے معشوق۔ تو اب حقیقت ولایت یہ ہے کہ ان محب اور محبوب کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہ پایا جائے۔ جب یہ تمام تر فاصلے ختم ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ امامت کو بھی تم نے سمجھ لیا ہے، ولایت کی حقیقت کو بھی تم نے ترک کر لیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سرکار حجت کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کریم کی وقت نہیں ہے، میں نے باقاعدہ اس کے اوپر واقعاً زحمت کی ہے، اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ہماری پوری ٹیم تھی، اسی سرزمین ہندوستان سے تعلق رکھنے والے طلاب و افاضل نے حوض علمیہ قم میں مکمل محنت کی ہے۔ مہدویت کے سلسلے میں پروجیکٹس تیار کیے ہم لوگوں نے، 265 سے زائد آیتیں ہیں قرآن کریم میں امام زمانہ کے سلسلے میں، 3600 سے زیادہ روایتیں ہیں۔ بزرگ علماء اہل سنت اور شیعہ کتابوں نے اپنے جگہ اندر جگہ دی ہے ان روایات کو۔ جب وہابیوں کا فکری رہنما ابن تیمیہ یہ کہہ سکتا ہے ان الاحادیث التی وردت بها علی خروج المہدی صحیحہ رواها ابو داود وغیرہ، وہ حدیثیں جو امام مہدی کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں، جنہیں ابو داؤد نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مہدویت کے سلسلے میں، آخری امام کے سلسلے میں حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی باطل اصولوں سے،
کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، لیکن اس امامت کی معرفت حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم ناز کرتے ہیں ہمارا وقت کا امام زندہ ہے، بچے بچے کو وہ شعر یاد ہوگا جس میں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کوئی مردہ بھی نہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ ہر دور میں وہ انسان قابل صد ستائش و احترام رہے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب فروغ ابدیت کے پیج نمبر 74 پر تحریر کیا، نبی اعظم مدینے پہنچ چکے ہیں، جنگ احد، اور جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوا چاہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ادھر فتح و ظفر کے دہانے تک پہنچ چکا ہے لشکر اسلام، نبی نے ڈیوٹی معین کر دی، دیکھو یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے۔ حقیقت رسالت کو درک کرنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہی لینا، نبی نے جس چیز کا حکم دے دیا اسے بجانا ہے۔ اور میں یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو یہ سر و صدا ہوتی ہے اور آواز سنائی دیتی ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنی ہے، علی کی ولایت کیسے ممکن ہے؟ میں ایک جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں میرے جوان دوستو، ہمیں دین بنانے کا حق نہیں ہے، بنے ہوئے دین پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دین نہیں بنانا ہے، جو دین بنایا ہے اس کے قوانین پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی نے جس چیز کا حکم دے دیا ہمیں اسے بجا لانا ہے۔ اب تو لوگ اپنے نام کے آگے کوئی خاص فرد میرے مد نظر نہیں، مولائی، عجیب عجیب القاب، اور پھر پوسٹر آپ دیکھ لیجئے، ایسے ایسے القاب جسے واقعاً ہم جیسے جوانوں نے بہرحال آج سے چند برس قبل نہیں سنا تھا، لیکن جب تک یہ القاب نہ ہو مولوی صاحب راضی نہیں ہوں گے۔ اور پھر ان ٹائٹلز کو دینے کے بعد ہم دعوت سخن دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، دین صاحبان علم سے لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ حقیقت دین و حقیقت امامت و مہدویت و مرجعیت کو درک کرنا یہ آج کے دور میں ہمارے اہم ترین فرائض میں شامل ہے۔ نبی نے ڈیوٹی معین کر دی، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ ہے، لیکن جب خطیب مجلس منبر پر آنے کے بعد کہتا ہے تھے ایسے مسلمان نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے جو مال غنیمت کی لالچ میں نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو فلک شگاف نعرے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پر نبی کے حکم سے سرپیچی کی جائے تو انسان قابل مذمت ہو جایا کرتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب نبی نے یا اہل بیت نبی نے نماز میں شہادت ثالثہ کا حکم نہیں دیا تو جو حضرات اس کی تلقین کر رہے ہیں، اسے ادا کر رہے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہیں نبی کی نگاہ میں، اولاد نبی کی نگاہ میں۔ اور ان سے ہمارا فقط اتنا خطاب ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جس کا معصومین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن سے معصومین علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے۔ لے آؤ تاریخ اسلام دکھا دو کہ اولاد علی میں کسی ایک معصوم نے نماز کے دوران تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھی ہو، نہیں دکھا سکتے، تو بس ہم ان کاموں کو کرنے والے ہیں جن کا معصومین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ جنگ احد میں نبی نے ڈیوٹی معین کر دی، لیکن مسلمانوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لشکر اسلام جو کامیابی سے ہمکنار ہوا چاہتا تھا، اچانک پروپیگنڈا ہوا، نبی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر ناکامی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اڑتے اڑتے خبر پہنچتی ہے سرزمین مدینہ، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے بعض افراد اپنے آپ کو میدان احد کی طرف آگے بڑھاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وقت کے امام کی معرفت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آنے والے مدینے سے چلے، راستے میں ایک خاتون ملتی ہے، توجہ کیجئے گا، میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچتی ہے۔ یہ عزاداری اگر دین کا پیغام نہ دے، اگر ضمیروں کو بیدار نہ کرے تو واقعاً کوئی فائدہ پہنچ، جتنا اچھا تبرک دل چاہے بانٹ لیجئے، شکر تقسیم کر لیجئے، چاول کی بوریاں بانٹ دیجئے، فریج تقسیم کر دیجئے، اچھے اچھے ڈبے بانٹ دیجئے، الا ماشاء اللہ، لیکن یاد رکھیے نام و نمود کے لیے اگر آپ نے یہ عزاداری منعقد کی تو سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا راضی ہونے والی نہیں ہے۔
واقعاً ایک مقام ہے فکر کا اور سوچنے کی بات ہے کہ آج کا غریب عزادار وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. ہمارے محلے میں تو افراد یہ تبرک تقسیم کر رہے ہیں, ان کی شیرمال اتنی وزنی ہوا کرتی ہے, فلاں جگہ کی بنی ہوئی ہے. غریب تنگ دست کس انداز سے اپنے آپ کو راہ حسین میں آگے بڑھائے. للہ اس عزا کو حقیقت عزا کے ساتھ منعقد کریں تاکہ کربلا کا پیغام ہمارے دلوں میں گھر کر جائے. ایک صلوات دیجیے گا بر محمد و ایک اور صلوات دیجیے گا بر محمد و آل. برادر بزرگوار مولانا احتشام صاحب, جن بزرگوں سے ہم نے بولنا سیکھا ہے, ایک اور صلوات دیجیے گا بر محمد و آل. اب آپ دیکھیے, مدینے سے لوگ نکلے نبی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے, اور وسط راہ میں ایک خاتون ملی, پشت شتر پر 3 جنازے لیے ہوئے ہیں. آنے والے وہ ہیں جو اس دور میں نبی کو اپنا امام مان رہے ہیں, لیکن ان آنے والوں نے جنازے کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے. ایک درس ہے کہ آج ذرا سی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اللہ کو نہ کوسیں. نہیں, کیا جائیں درگاہ, کیا جائیں کربلا, کیا توسل کریں, کہاں عطا کرتے ہیں. آنے والے نے فقط ایک سوال کیا, ذرا یہ بتاؤ کہ احد کے کیا حالات ہیں. جانے قربان جائیں, عمرو ابن جمعہ کی بیوی پر جو معرفت اس حد تک رکھتی تھی, اس نے بڑھ کر کہا الحمدللہ ہمارے وقت کے امام یعنی نبی اکرم زندہ ہیں, ہمارے وقت کا امام زندہ ہے. جب خیریت مل گئی تب دریافت کیا یہ جنازے کس کے ہیں. عمرو ابن جمعہ کی بیوی کہتی ہے جنگ احد میں میرا بھائی مارا گیا, میرا شوہر مارا گیا, میرا بیٹا مارا گیا. سوچئے 3 جنازے ایک خاتون پشت شتر پر لے کر جا رہی ہے, لیکن نہ اوسان خطا ہو رہے ہیں, نہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے کہ ابھی مرنے کی عمر نہ تھی. جب ہمارے یہاں کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے اور اگر کوئی جوان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بسا اوقات کفریہ جملے ہماری زبانوں پر آ جایا کرتے ہیں, ابھی مرنے کے دن نہ تھے. آپ سوچئے وہ کریم پروردگار اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے, اسے بہتر معلوم ہے یا ہمیں معلوم ہے. بے شمار واقعات ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک کوئی ٹھوس دلیل نہ مل جائے اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ کربلا صرف اور صرف رونے اور رلانے کے لیے نہیں ہے. بہت ثواب ہے. من بکا او ابکا او تباکا فوجبت لہ الجنہ, جو روئے رلائے رونے جیسی صورت بنائے جنت اس کے اوپر واجب ہے. یقیناً مطلوب ہے رونا, لیکن صرف اور صرف رونا نہیں ہے بلکہ کربلا میں تربیت اولاد کے دروس ملتے ہیں. تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر, جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے, ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہو. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی, لیکن آج بڑا بزی شیڈول رہتا ہے. ہم بھی صبح میں اپنے آفس کے لیے نکلتے ہیں, شام ہو جاتی ہے اور واقعاً دن بھر تھک جاتے ہیں. اتنی بھاگ دوڑ اور ماشینی رفتار سے چلنے والی زندگی, بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بیوی کے لیے وقت نہیں ہے, ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. کل میں گیا ہوا تھا اپنے بیٹے کے اسکول, بڑی پیاری بات کہی وہاں کی پرنسپل نے, لیڈی پرنسپل. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر دادا دادی اور نانا نانی کا ایک پروگرام رکھا تھا. توجہ کیجیے گا, امیر کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ کے قصیدے پڑھ لینا کمال نہیں ہے کہ سرور نواب سرور لکھنوی صاحب کے وہ شعر ہم پڑھ لیں کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے, تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے, لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. نہج البلاغہ صرف ان ظاہری تعریفوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ امیر کائنات نے فرمایا خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق, حکمت جہاں ملے لے لو. کہا ہم نے
دادا دادی نانا نانی کے لیے پروگرام رکھا، اور جب یہ بزرگ ہستیاں ہمارے اسکول تشریف لائے تو انہوں نے آنے کے بعد ایک شکوہ کیا، عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہم اپنے ان بچوں سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں۔ کربلا صلہ رحم کا درس دینے والی سرزمین کا نام ہے۔ جناب زہرا نے ایسی ایسی اولادوں کی تربیت کی ہے جن کا نام صفحہ ہستی پر تا قیامت روز روشن کی طرح منور تابناک نظر آتا رہے گا۔ محبت اظہار چاہتی ہے، کبھی بیوی سے محبت اظہار چاہتی ہے، کبھی والدین سے محبت اظہار چاہتی ہے، کبھی بیٹوں سے محبت اظہار چاہتی، کتنا ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن جانے کے بعد دو میٹھے جملے اپنی بیوی سے بول لینا یہ کمال انسانیت ہے۔ ماں کی قدم بوسی کر لینا یہ کمال انسانیت ہے۔ باپ کی خدمت کر لینا یہ کمال انسانیت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کروں اپنی اس ایک بات کی دلیل کے طور پر کہ کربلا صرف اور صرف رونے اور رلانے کے لیے نہیں ہے، جانے قربان جائیں علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر۔ جناب زینب کبریٰ امیر کائنات کی خدمت میں پہنچتی ہیں، اور پہنچنے کے بعد عجیب و غریب سوال کرتی ہیں، اتحبون یا ابتا، بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ زینب کبریٰ، آغوش عصمت کی پروردہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا محبت اظہار چاہتی ہے۔ اور پھر امیر کائنات نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تم سے محبت نہ کریں، وانتم ثمرات فوادی، تم سب کے سب ہمارے میوہ دل ہو۔ اور پھر اس محبت کو جناب زینب نے الہی رنگ دیا ہے، ان الحب للہ والشفقۃ لنا، حقیقی محبت تو اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کی رؤفت، آپ کی عطوفت یہ ہم جیسے آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، مقتل مکرم جیسی معتبر ترین کتاب، جناب سعید و زہیر جانے قربان چاہیں، روز عاشور جنگ کا ہنگام، میدان کارزار سجا ہوا ہے، لاشوں پر لاشیں گر رہے ہیں، اور وقت نماز۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو حسینی کہہ دینا بہت کمال ہے، لیکن حسین اگر حبیب کو خط لکھ کر کربلا بلا لیں جو ان کے کردار کی بلندی کی دلیل ہے۔ ابو سمامہ کو امام حسین نے دعا دی، اس در پر آنے کے بعد مانگ کر کچھ لے جانا یہ واقعاً بہت اچھی بات ہے، لیکن خود اس در سے کچھ مل جائے تو یہ کمال عطا ہے۔ سعید و زہیر وہ معرفت، وہ شناخت وقت کے امام کی، نماز کے وقت مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، صفیں قائم ہیں، سعید و زہیر کھڑے ہو گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تیروں پر تیر آ رہے ہیں، حملوں پر حملے ہو رہے ہیں، بدن زخمی ہے، خون ٹپک رہا ہے، لیکن جناب سعید و زہیر جیسے ہی نماز تمام ہوئی زمین پر گرے۔ اور میں اب آج کے خطبہ کو خطاب کر کے، ان جوانوں کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو بعض ذاکرین کے ان جملوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں، فلاں عمل کو کر لو تو جنت مل جائے گی، رات بھر بیداری کر لو شب بیداری کے نام پر، نماز صبح قضا ہو جائے جنت مل جائے گی۔ یاد رکھیے جنت تو ہماری جاگیر ہے، جنت ہمیں نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ لیکن سعید و زہیر نے مولا امام حسین کی معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی کا جو ذریعہ قرار دیا ہے، سعید گرے، زہیر گرے، زہیر کا سر زانوے ابا عبداللہ الحسین پر، اب حسرت بھری نگاہوں سے رمق حیات بڑی مختصر سی بچی ہوئی ہے۔ جناب زہیر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرزند زہرا سے نہیں پوچھتے مولا یہ بتائیے جنت تو پکی ہو گئی؟ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً پوچھتے مولا یہ بتائیے کہاں ہوگا ہمارا مقام و مرتبہ؟ لیکن جب انسان کو معرفت ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، جناب زہیر کا سر زانوے ابا عبداللہ الحسین پر، اور ایک سوال کرتے ہیں اوفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ وقت کے امام کی معرفت ہم اور آپ ناز کریں، لیکن اپنے وقت کے امام کی ظاہری شناخت بھی نہ ہو۔ ہمیں اپنا نام معلوم ہو، باپ کا نام نہ معلوم ہو، جائے پیدائش ہم بھول جائیں، سنے پیدائش ہم بھول جائیں،
تاریخ پیدائش فراموش کر دیں تو ہمارا دین اسلام خطرے میں نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر وقت کے امام کی ظاہری شناخت بھی حاصل نہ ہو تو یاد رکھیے گا دین اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ کمال مطلوب ظاہری شناخت نہیں ہے، بلکہ حقیقی شناخت تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے یہ ظاہری شناخت۔ کم سے کم میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں، اور دانشور حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، میں کہا کرتا ہوں کبھی بھی انتظار نہ کیجیے، اور واقعاً انتظامیہ کا اور منتظمین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ شہر کے چپے چپے میں انہوں نے پوسٹر لگوائے، اور اس مجلس کے جو ہو سکے حسین کے نام پر کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی بھی ان بڑی مجلسوں کے فراق میں نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں اس طرح کی بڑی مجلس ہوگی، کوئی عالم، ذاکر، خطیب، مولوی، فاضل ممبر پر آئے گا تبھی مجلس اعضاء منعقد کریں گے۔ یہ بچوں کی آوازیں جو ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں، ان کی غلطی نہیں، ان کی فطرت اور ان کے بچپنے کا تقاضا ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کو انجام دیں۔ اگر ہم نے بانی تنظیم خطیب اعظم علی اللہ مقامہ کے اس ایک جملے پر عمل کیا ہوتا جس میں مرحوم نے کہا تھا دینی ماحول اپناؤ نہ کہ ماحولی دین، ہم اور آپ ماحولی دین میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بڑی مجلسیں ہوں گی جس کے پوسٹر لگے ہوں گے تبھی ہم مجلس اعضاء میں شرکت۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بسا اوقات اپنے گھر میں فیملی ممبرز کے درمیان فرش اعضاء کا اہتمام کریں۔ 4-6 افراد جو بچے بڑے مرد و زن گھر میں ہیں ان کے سامنے تذکرہ شہدائے کربلا ہو، اور اسی انداز سے سوزخوانی ہو، مرثیہ خوانی ہو، پیش خوانی ہو، خطیب مجلس ممبر پر جانے کے بعد مجلس پڑھے، نوحہ ہو، سینہ زنی ہو، تبرک کا اہتمام ہو، زیارت امام حسین کی تلاوت و قرات ہو۔ جب آپ کا بچہ گھر کے چھوٹے سے ماحول میں فرش اعضاء پر بیٹھنے کا عادی ہو جائے گا، جب بڑی مجلسیں منعقد ہوں گی تو خود بخود یہ بچے اس فرش اعضاء کی زینت بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کم سے کم ہمارے بچوں کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ امام کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری مطابق 2 اگست سن 869 عیسوی روز جمعہ صبح صادق کے وقت سامرہ میں ہوئی۔ والد گرامی آسمان امامت و ولایت کے 11ویں اختر تابناک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون جن کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے جناب شمعون تک، جو وسیع ہیں حضرت عیسیٰ کے، کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ پڑھیے شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، پورا چیپٹر ہے ولادت کے کیا ہنگام تھے۔ میں ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں 265 آیتیں ہیں، اور یہاں سے ان تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج دنیا سوال کرتی ہے اگر تمہارا امام ہے تو کہاں ہے قرآن کریم میں اس کا نام؟ کہاں لکھا ہے امام کا اسم گرامی؟ ہمارا ان سے فقط ایک سوال ہے، تم دکھا دو تمہارا نام کہاں ہے قرآن میں، تمہارے دادا کا نام کہاں ہے قرآن میں، تمہارے بابا کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن کریم کے سلسلے میں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں انجام دینے کے بعد انسان دوہری فضیلتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ مثلا جب انسان فرش اعضاء پر بیٹھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو جیسے جیسے اس کے قدم اٹھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس کی نیکیوں میں اور حسنات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور روایات میں ملتا ہے مجلس غم میں شرکت کرنے والے کی برائیاں اور اس کے گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح صلوات ہے، جب انسان تحفہ درود و صلوات و سلام معصومین کی بارگاہ میں ارسال کرتا ہے تو حسنات میں اضافہ ہوتا ہے اور برائیاں اور گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا مل جل کر صلوات بھیجیے گا برمقام۔ سید الشہداء نے فرمایا ان للقرآن ظاہرا و باطنا ولبطنہ بطن الی سبعۃ ابطن، قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن، یہاں تک کہ 7 بطون پائے جاتے ہیں قرآن کریم میں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن کون بیان کرے گا؟ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔
کون بیان کرے گا؟ جن علماء نے، جن مراجع نے، جن فقہا نے، جن افاضل نے اہل بیت اطہار کے علم کے بحر زخار میں غوطہ زنی کر کے علم کے بیش قیمت گوہر کو چن لیا ہو، منتخب کر لیا ہو۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، علماء کے سلسلے میں لب کشائی بہت آسان بات ہے، ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن سید الشہداء، اسی جگہ میں نے یہ جو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کے نمائندے رہبر انقلاب کا جملہ ہے کہ ظلم نہ سہنا کربلا کا عظیم ترین درس ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام حسین نے کربلا میں یہ آواز دے دی تھی، ہیہات من الذلہ، ذلت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ سچا حسینی وہ ہوگا جو عزت کی زندگی بسر کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھے گا۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ وہ افراد جو چند ایک پنجابی ذاکرین کی مجلسوں کو اپنے لیے اپنا آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ جنہوں نے بعض نام نہاد ذاکرین کے طرز پر مجلس اعضاء کو بیان کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، کون بیان کرے گا؟ مولا امام حسین نے فرمایا ان للقرآن ظاہرا و باطنا ولبطنہ بطن الی سبعۃ ابطن، قرآن میں 7 بطون پائے جاتے ہیں۔ ظاہر قرآن کو دیکھ کر کے کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں، معبود نے آواز دی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کھانا دیکھے۔ کیا مطلب؟ تفسیر بیان کرے گی، جب دسترخوان پہ کھانا چنا گیا تو انسان دیکھے، ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں لے رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی مظلوم، کوئی مفلوس، کوئی مفلوک الحال، کوئی مضطرب الحال پریشانیوں میں مبتلا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے چند لقمے روٹی کے موجود نہیں ہیں۔ جب دسترخوان پہ کھانا لگا ہے، تفسیر بتاتی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کھانا حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، یہ تفسیر بیان کرے گی۔ لیکن اس کے آگے کا مرحلہ ہے تعویل، جسے معصوم بیان کریں گے۔ معصوم نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ۔ ابھی عزادار اعظمی صاحب نے ظاہراً اپنے کسی مصرے میں بیان کیا تھا، یہ مجلس اعضاء در حقیقت درسگاہ ہیں۔ امام باقر نے کہا کہ انسان دیکھے وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے؟ ہمارا بیٹا جب کانوینٹ اسکول میں جانے لگا ہمیں بھی بڑا ناز ہوا۔ جوان والدین کے نام ایک پیغام، جب کبھی آپ کا بچہ کسی اسکول میں جائے تو بعد میں کبھی گلہ نہ کیجیے گا کہ کجروی کا شکار ہو گیا، راہ راست سے منحرف ہو گیا، اس کے عقائد نادرست، واجبات انجام نہیں دیتا ہے، محرمات سے ہمارا بچہ پرہیز نہیں کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھو، امام باقر نے فرمایا کہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ جب کبھی اپنے بچے کو تعلیم کے حصول کی غرض سے کسی اسکول میں بھیجو تو اپنے گھر کے ماحول کو تربیت یافتہ ماحول بنا لو۔ جب تربیت یافتہ بچہ اسکولوں کے سپرد کرو گے تو وہ ایسی تعلیم حاصل کر کے باہر نکلے گا جس سے دین کی خدمت ہوگی، انسانیت کی خدمت ہوگی۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج جو بموں کو بنانے والے، اسلحوں کو بنانے والے، میزائلوں ٹینکوں کو بنانے والے افراد ہیں، یہ غیر تعلیم یافتہ نہیں ہیں بلکہ یہ تعلیم یافتہ ہیں لیکن تربیت سے عاری ہیں۔ لہذا گھر کا ماحول تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اور متدین ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے آگے بڑھ کر جوانوں کے نام ایک اور پیغام ہے۔ مولا نے فرمایا دیکھ لینا کہ تم تعلیم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ہم بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں، ہم نے بھی نہ جانے کتنے نکتے مارے ہیں۔ جب کوئی اس درسگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے بدون قید سن و سال، بچہ آ رہا ہے، نوجوان آ رہا ہے، بزرگ آ رہا ہے، مائیں آ رہی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں، اس ایک درسگاہ سے علم علوی کے ذرات لے کر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اٹھ رہا ہے۔ یہ دینی درسگاہ ہے۔ امام باقر نے کہا یہ دیکھ لینا کہ تعلیم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ سارے تعلیم حاصل کرنے والے منبر پر آنے والا ہے معلم اور مدرس، تو اب ذمہ داری ہے جب کبھی حسین کے نام پر مجلس اعضاء منعقد ہو اور حسین کی محبت میں فرش غم پر بیٹھنے کے لیے اپنے قدم گھر سے باہر نکالو
تو دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، منبر پر آنے والا تمہارا استاد فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے آ رہا ہے۔ اگر عقیدے کی درستگی کے لیے آ رہا ہے تو مجلس غم میں شرکت کرنا یقیناً قابل صد افتخار بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی حال مہدویت کے سلسلے میں ہے۔ ان تمام آیتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن میں ایک آیت کریمہ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، پڑھیے سورہ صافات کی آیت نمبر 144، جہاں جناب یونس کا تذکرہ کیا ہے کریم پروردگار نے۔ وہ افراد، توجہ کیجیے گا، وہ افراد جو امام کی غیبت اور طول عمر کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے یاد رکھو ہم تمہارے لیے عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جرمنی میں دانشور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ 21ویں صدی کا انسان 1200 سال زندگی بسر کر سکتا ہے۔ فرانس میں ایک درخت پر تحقیق کی جاتی ہے اور وہاں کے دانشور یہ کہتے ہیں 21ویں صدی کا انسان 2800 سال زندگی بسر کر سکتا ہے اگر فضا سازگار ہو، ماحول سازگار ہو۔ اگر آج کا انسان 2800 سال زندگی بسر کر سکتا ہے تو ہمارا امام تو ابھی 1200 سال زندہ رہ چکا ہے، ابھی تو بہت مرحلہ باقی ہے۔ نہیں، قرآن سے دلیل چاہیے۔ پڑھیے سورہ صافات کی آیت نمبر 44، جناب یونس کا مالک کریم نے تذکرہ کیا اور آواز دی لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر یونس جیسا نبی ترک اولیٰ کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کرے تو مالک آواز دیتا ہے تا قیامت اسے شکم ماہی میں رکھا جائے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صاحبان عقل و خرد تشریف فرما ہیں، جب پروردگار جناب یونس کو قیامت تک شکم ماہی میں زندہ رکھے گا تو کیا صرف یونس زندہ رہیں گے؟ نہیں، وہ مچھلی بھی زندہ رہے گی جس کے پیٹ میں جناب یونس ہیں۔ تو جب ایک جانور ماہی کی شکل میں قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے مالک کی منشا کے مطابق، تو قیامت تک اسی مالک کی اذن سے ہمارا وقت کا امام بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے قرآن کی تعلیم دینا، اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے وہ حاکمان وقت، وہ خلفاء جنہوں نے اہل بیت اطہار کے اس حق خلافت کو غصب کیا، جب ان کی خدمت میں کوئی علمی سوال آیا تو در اہل بیت اطہار پر آئے۔ حاکم وقت بیٹھا ہوا ہے، کیا خوب کہا کرتے تھے سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کہ کبھی بھی میرا مقابلہ، امیر المؤمنین کی زبانی کہ میرا مقابلہ ان دنیاوی حکمرانوں سے نہ کرنا، یہ جاہل میں عالم، یہ گنہگار میں پاکیزہ کردار، یہ بت پرست میں بت شکن، ان کی ولادت کفار و مشرکین کے ہجوم میں ہوئی، میری ولادت حوران جنت کے حضور میں ہوئی۔ یہ وہ ہیں جنہیں دنیا کے مفادات نے القاب و خطابات سے نوازا ہے، میری شان میں عرش اعظم سے آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے تاج شاہی کو اپنے سروں کی زینت بنایا ہے، ہم نے تاج شاہی کو اپنے پیروں کی ٹھوکروں میں رکھا ہے۔ یہ علامہ جوادی کہا کرتے تھے جب حاکم وقت کے پاس چور کو پکڑ کر لایا گیا، اور قرآن میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو یا چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ چور کو پکڑ کر لایا گیا، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے اسے کیا معلوم؟ جاہل مطلق تخت خلافت پر علماء کو یہ بلاتا ہے۔ اب میں اسے یہی کہنا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کو تم اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہو، علماء کے سپرد کر دو، یہ تخت خلافت ان کے حکم میں نافذ کر دو، اور وہ خود اس حکومت و خلافت کی زمام کو تھام لیں اور حکم نافذ کرنے لگیں۔ علماء آئے، لیکن در اہل بیت اطہار سے ہٹ کر اگر علم حاصل کیا جائے گا تو وہ علم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ علماء آتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں سے ہاتھ قلم کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کوہنیوں سے کاٹا جائے گا، کوئی کہتا ہے کلائی سے کاٹا جائے گا، بالآخر تھک ہار کے پہنچے در اہل بیت اطہار پر۔ 8 برس کا کم سن بچہ آنے کے بعد کہتا ہے ان القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن کا بعض حصہ
دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے جہاں مالک کریم نے آواز دی ہے کہ چور یا چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو، وہی مالک نے کہا ہے ان المساجد للہ، یہ اعضائے سجدہ کریم پروردگار سے مخصوص ہیں، اس میں بندوں کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، چونکہ ہتھیلیاں بھی اعضائے سجدہ میں شامل ہیں، اس لیے اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ یعنی امام کا کام ہے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا، اور امام کی غیبت کے دور میں کون بیان کرے گا؟ علماء۔ مفسر قرآن علامہ طباطبائی کے سلسلے میں بیان کروں، بڑی پیاری بات کہی حکیم امت ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب نے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، انہوں نے کہا ندوے جیسے مدرسے میں یہ لمحہ فکریہ ہے ہم تمام عاشقان اہل بیت اطہار کے لیے۔ ہمارے یہاں نہ صحیفہ سجادیہ ہے، نہ رسالۃ الحقوق ہے، نہ مناجات خمسہ عشر ہے۔ امام سجاد کی مظلومیت کا تذکرہ ہم خوب کرتے ہیں، یقیناً رونا چاہیے۔ ایک جوان سال فرزند کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، لیکن امام سجاد کے علمی کارنامے مطالبہ کرتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کرنا ہمارا فرض ہے، رسالۃ الحقوق کی تلاوت کرنا ہمارا فرض ہے، مناجات خمسہ عشر، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے کہا ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں تفسیر المیزان ہو یا نہ ہو، لیکن ندوے جیسی جگہ پر تفسیر المیزان پائی جاتی ہے، تدریس کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کتاب کی اہمیت کا علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ کون ہے علامہ طباطبائی؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ طباطبائی کے بارے میں کہا، توجہ کیجئے گا، اور جب کبھی ہم جیسے معمولی افراد جنہیں نہ نام کی فکر ہے، نہ نمود کی فکر ہے، نہ بڑے لفافے کی فکر ہے، نہ شہرت کی فکر ہے، نہیں، صرف اور صرف وما علینا الا البلاغ کے تحت جب تک اللہ نے حیات دی ہے، ہم نے عہد کر رکھا ہے ہم حق کی باتیں کریں گے، ہم حقیقت کا پیغام لوگوں کے سامنے عام کریں گے، ہم حقیقت کربلا سے لوگوں کو روح شناس کرائیں گے، ہم ہمیشہ حق کے مت والے رہے ہیں، اور علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ دین کی باتیں کرنا ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھا کرتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآنیات کی، تو آج کا جوان بسا اوقات یہ کہتا ہے یہ کہاں سے آپ ماہ محرم و سفر میں قرآنیات کی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ اللہ اکبر! سید الشہداء نے شب عاشور جو مہلت لی ہے وہ اس لیے نہیں کہ قتل کر دیے جانے کا خوف تھا امام حسین کو، بلکہ فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بہت زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا امام حسین نے مجھے پروردگار کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، اور پھر فرمایا وَكَثْرَةَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا مجھے بہت زیادہ محبوب۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک سچا عزادار وہ ہوگا جس کا رشتہ نماز سے بھی ہوگا، دعا و مناجات سے بھی ہوگا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب سے بھی ہوگا۔ کہنے والے کہتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ لیکچر، یہ گفتگو ماہ رمضان میں کیے جانی چاہیے۔ میں ان کو خطاب کر کے فقط اتنا کہوں گا، یاد رکھو اگر سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے ہمراہ کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان نہ کی ہوتی تو نہ یہ قرآن کی تلاوت باقی ہوتی، نہ اللہ کی کتاب کا تذکرہ باقی رہتا، نہ عبادتیں باقی رہتی، نہ اللہ کے یہ سجدے باقی رہتے۔ یہ تمام تر عبادتیں باقی ہیں اس ایک قربانی کے نتیجے میں۔ آج کا انسان علامہ طباطبائی کو نہیں پہچان سکتا ہے، 200 سال بعد پیدا ہونے والا انسان علامہ طباطبائی کی معرفت حاصل کر سکے گا۔ کیوں؟ کیا ہم جیسا مولوی کہہ رہا ہے، طالب علم کہہ رہا ہے؟ نہیں، مرجع تقلید، آبرو تشیع، معمار انقلاب اسلامی ایران۔ امام خمینی نے کہا جب ان کا زندگی نامہ پڑھا تو معلوم یہ ہوا علامہ طباطبائی، سوچئے انسان جب اپنے آپ کو خادم قرآن بنا لیتا ہے تو کس منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی اس حجرے میں اپنا لباس تبدیل نہیں کرتے تھے جہاں قرآن رکھا ہوتا تھا۔ جب انسان ظاہر قرآن پر عمل کر لیتا ہے تو اتنی عظیم شخصیت بن کر عالم تشیع کے ماتھے پر بہترین انداز سے چمکتا بھی ہے اور دمکتا بھی ہے، اور دنیا ان کی عظمتوں کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام کا پہلا کام ہے
قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا، اور پھر یہ کام دور غیبت میں وہ علماء کریں گے جنہوں نے ان معصوم ہستیوں کی احادیث سے استفادہ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے۔ علماء کو کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں، لب کشائی کر دینا۔ بڑی پیاری بات کہی تھی آپ کے شہر کے شاہی آصفی مسجد کے امام جمعہ آفتاب شریعت قائد ملت حضرت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید کلب جواد صاحب اللہ نقوی نے، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، کسی مولوی کا کسی بھی اعتبار سے مقروض نہیں، سوائے اپنے اساتذہ جن کا حق ہماری گردن پر ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجیے گا میں ان کی نقابت کر رہا ہوں، نہیں، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطبہ جمعہ میں ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ دنیا میں کسی صرف کے بارے میں کوئی بات ہو انسان قبول نہیں کرتا، کسی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی ایکٹر کے بارے میں، کسی پلیئر کے بارے میں کوئی بات کہی جائے انسان جلدی یقین نہیں کرتا، لیکن کسی مولوی کے بارے میں کچھ کہا جائے انسان فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے والد بزرگوار مرحوم آقا شریعت جناب مولانا کلب عابد صاحب مرحوم کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا تھا، شاید آپ لوگوں میں سے بعض افراد کو یاد ہو کہ کراچی میں ایک مولوی صاحب ممبر پر بیٹھتے تھے، بزرگ تھے، توجہ کیجیے گا، میں چاہتا یہ ہوں کہ روح ازا ہمارے ہاں باقی رہے اور اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ دین کا پیغام حقیقت میں ہمارے جوانوں کے سینوں میں اترتا چلا جائے۔ یہ پروپیگنڈے کب تک اپنا کام کرتے رہیں گے؟ کراچی میں ایک مولوی صاحب تھے بزرگ، جب ممبر پر بیٹھتے تھے وہ ہر چند لمحے کے بعد چائے کا ایک گھونٹ لیا کرتے تھے۔ ایک بیٹھا ہوتا تھا ان کے پاس بندہ، اور وہ بندہ خدا انہیں پیالی میں چائے دیتا رہتا تھا۔ مجلس کے اختتام پر ایک انسان اٹھا دیوانہ، اس نے کہا مولانا مجھے 5000 روپے چاہیے۔ مولانا کہا بھائی ہمارے پاس 5000 روپے کہاں ہیں؟ کہا دیکھیے دینا ہو دے دیجئے ورنہ کل میں اس بھرے مجمع میں اعلان کر دوں گا مولانا چائے نہیں پیتے ہیں بلکہ شراب پیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، مولانا شراب پیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور کہا بھیا کہیں سے انتظام کرو۔ کہا ارے دیوانہ سب جانتے ہیں۔ کہا نہیں یہ ہے دیوانہ، لیکن قوم میں کچھ ایسے سرپھرے ہیں جو اس ایک کی آواز پر یقین کر لیں گے کہ مولانا واقعی میں شراب پیتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو ممبر پر آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ چند مہینوں میں امامے لے کر آنے والے، میں نے کہا یہ لباس ہماری شناخت نہیں ہے، علم و ادب ہماری شناخت ہے۔ چند برسوں میں ہمیں وظیفہ خور کہا جاتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، 94 سے اب تک مال امام کھا کر ہم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہے اور اپنی جوانی کو اس راہ میں قربان کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں۔ ہر طرح کے ظلم کو سہنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہمارا سر کبھی بھی جھک نہیں سکتا ہے۔ چند برسوں میں آنے کے بعد وظیفہ خور مولوی پلاٹ خرید لیا کرتے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، جو اتنے بڑے بڑے لفافے تم لیا کرتے ہو، منہ مانگی رقم قوم سے مطالبہ کیا کرتے ہو، ان لفافوں کا تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ ہمیں بھی پوچھنے کا ادھیکار ہے، ہمیں بھی پوچھنے کا حق ہے۔ اور پھر ہماری قوم کے سادہ لو افراد ان باتوں کے بہکاوے میں آ کر یقین کر لیتے ہیں، پھر مولویوں سے متنفر کیا جاتا ہے۔ امام کی دوسری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا، کہ امام احکام اور مسائل شرعیہ کی وضاحت کریں۔ امام ہے پس پردہ غیبت، ہم کس سے مسئلہ دریافت کریں گے؟ آسمان امامت و ولایت کے 11ویں اختر تابناک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ جو دین کی حفاظت کرنے والا، اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرنے والا، خواہشات نفسانی کو کچلنے والا ہو، تو اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مرجع کی، ایسے مجتہد کی تقلید کرے۔ خود وقت کے امام نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ توجہ کیجئے گا، امام زمانہ فرماتے ہیں دور غیبت میں جب نئے نئے مسائل پیش آئیں، یہ 4G، یہ یوٹیوب پر ویڈیوز، یہ نئی نئی سگریٹ، یہ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں ہماری اور آپ کی زندگی بسر کرنے کا طرز زندگی،
ہم ان مسائل کو کس سے دریافت کریں؟ امام نے کہا جب نئے نئے مسائل پیش آئیں تو جاؤ اپنے علماء اور مراجع کی خدمت میں زانو ادب طے کر کے بیٹھ جاؤ، ان سے سوال کرو، وہ جواب دیں گے۔ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر الہی حجت ہوں۔ یعنی یہ علماء کوئی معمولی افراد نہیں ہیں، البتہ شناخت، لباس سے عالم نہیں ہوا کرتا انسان۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اور ہم ان بہکاووں میں آ جاتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ، قبر کہاں ہے؟ حرم حضرت فاطمہ معصومہ، جوار کریم اہل بیت، سرزمین قم، سرزمین علم و اجتہاد میں۔ اور یہ ہمارے لیے واقعاً زرین باب ہے ہماری زندگی کا۔ جب سوشل میڈیا پر وہ تصویر آتی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک طرف ہمارے علماء، ذرا وقار دیکھ لیجئے، ذرا چہرے کا نور دیکھ لیجئے کہ کائنات کا انسان ان کے سامنے پہنچنے کے بعد بڑے ادب سے بیٹھا کرتا ہے، ایک طرف دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء جو چند برسوں میں نابینا ہو جایا کرتے ہیں، چہرے سے کراہٹ ٹپکا کرتی ہے، چند برسوں میں اس دنیا سے رخصت ہو کر واصل جہنم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ علم دین کی سوغات آیت اللہ گلپائگانی، اور میں یہیں سے خطاب کر کے اپنے ان بزرگوں کی خدمت میں ایک پیغام آپ کے اس بچے کا، آپ کے اس چھوٹے بیٹے کا۔ یہ ہمارے یہاں جو مجلس ادا پڑھی جاتی ہے طرفینی باتیں بیان نہیں کی جاتی، بہت معذرت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کا احترام اپنے گھر میں سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، لیکن ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں والدین کا احترام کرنا ہے، اور اس کے بعد وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف جیسی آیت کریمہ ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے، لیکن والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم نافرمانی کریں تو والدین کو حق ہے کہ وہ ہمیں آگ کر دیں، لیکن معاملہ طرفینی ہے، آپ کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ نبی اعظم نے فرمایا حق الولد علی والدہ ثلاثہ، ایک باپ پر اس کی اولاد کے 3 حقوق ہیں، ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابِ، قرآن کی تعلیم دے، وَيُزَوِّجَهُ اِذَا بَلَغَ، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان کرام، اب جب شادی ہوتی ہے تو یا تو بڑی لیٹ ہو رہی ہے، ظاہر بینی میں مبتلا ہیں، بنگلہ ہے یا نہیں ہے، گاڑی ہے یا نہیں ہے، جاگیر اور جائیداد ہے یا نہیں ہے، ظاہری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ تقوی ہے یا نہیں ہے، عبادت ہے یا نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے یا نہیں ہے، نماز کی ادائیگی ہے یا نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہید مصطفیٰ چمران کا نام جوانوں جا کر کے سرچ کر لینا گوگل پر، حزب اللہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، سرزمین ایران سے تعلق رکھنے والے۔ شہید مصطفیٰ چمران کی شادی کس نے طے کرائی ہے؟ امام موسیٰ صدر نے۔ اگر زندہ ہوں تو اللہ انہیں سلامت رکھے اور لے آئے ہماری منظر عام پر، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے معبود کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ایک عجیب باب ہے امام موسیٰ صدر کے سلسلے میں، نہیں معلوم، دشمنوں نے ہمیں کبھی بھی سکون سے نہیں زندہ رہنے دیا ہے۔ امام موسیٰ صدر نے شادی طے کرائی ہے، یہ شہید مصطفیٰ چمران کی ڈائری سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شہید مصطفیٰ چمران کی بیوی کی ڈائری سے۔ ہم ظاہر بین ہو گئے ہیں، کربلا کو بعض رسم و رسومات میں ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کربلا کو بعض چیزوں میں محدود کر دیا ہے۔ اور یہ بات میں نے بیان کی تھی کل ہی کی مجلس میں کہ ہمارے کسی دوست نے کہا کہ ہماری قوم میں کتنے خلاق پائے جاتے ہیں، کتنی کریٹیوٹی ہے، کتنی خلاقیت ہے۔ اور وہ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی چند سیکنڈ کی کہ کانٹے بچھا دیے گئے، پھر انسان اس کے اوپر لڑھک رہا ہے کربلا کی یاد منانے کے لیے۔ میں صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، جس انداز سے دل چاہے ماتم کیجئے، جس چیز سے ماتم کرنا ہو ماتم کیجئے، لیکن اتنا یاد رکھیے ہمارا مذہب بد عقلوں کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بد عقلوں کا گزر نہیں ہے۔ حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی بات یاد آ گئی مجھے، گزشتہ برس انہوں نے ہمارے یہاں پروگرام میں بیان کیا تھا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بعض جوان ان کی خدمت، آپ سوچئے یہ عزاداری فکری سطح کو بلندی عطا کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن جب سوچ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے،
تو ایک عالم کی خدمت میں جوان آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اور خون نکلتا ہے یہ تو پاک ہے، دین بنانا نہیں ہے، بنے ہوئے دین کو فالو کرنا ہے. یہ جو خون نکل رہا ہے یہ تو پاک ہے. وثوق دیکھیے، اطمینان دیکھیے. اس کے بعد کا جملہ قیامت کا جملہ ہے، یہاں پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے، سر پیٹنا چاہیے، کانٹوں پر اپنے آپ کو رگڑنا چاہیے کہ قوم کہاں جا رہی ہے. کہا مولانا یہ جو خون نکلتا ہے یہ تو پاک ہے، لیکن یہ بتائیے کیا اس خون سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بنے ہوئے دین کو لینا، عزاداری فکری سطح کو اگر بلند کر رہی ہے، مراجع ان ماتمداروں کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا ماتم مطلوب ہے کہ اس جعفریہ کالونی میں سینے پر ہاتھ پڑے اور ظلم کے ایوانوں میں ظالم تھر تھرا اٹھیں کہ کیسے ہیں یہ حسین کے عزادار. یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ در حقیقت ظالم کے رخساروں پر پڑنے والا تماچا ہو کہ وہ کہیں یہ حسینی کس انداز سے اپنے امام کے غم کو یاد کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ دور غیبت میں دین لینا ہے تو ان علماء اور مراجع کی خدمت میں. آغائے گل پائے-گانی میں کہاں تک پہنچا تھا کہ آج بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوانوں کی شادی کا بندوبست کریں. اور پھر شہید مصطفیٰ چمران، ان کی بیوی کی ڈائری سے شادی کون طے کرا رہا ہے؟ امام موسیٰ صدر. ہمارے ہاں اجازت ہے ایک حد تک، جب شادی طے ہو جوانوں کی، لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھیں دیکھیں ہم فکری ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں تو تھوپ دی جاتی ہے شادی. با تجربہ زندگی الحمدللہ ہم خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دیکھا ہے، مشاہدہ ہے، ماں باپ نے تھوپ دیا لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. میں قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم جیسا خلیل خدا، خواب دیکھتے ہیں ابراہیم، اپنے فرزند اسماعیل سے پوچھتے ہیں فانظر ماذا ترى، اسماعیل ذرا یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے. جب ایک ابراہیم جیسا نبی ہو کر اپنے اس خواب کے سلسلے میں اپنے بیٹے سے مشورہ کر سکتا ہے تو کیا آج ہمارے والدین اپنے بچوں سے مشورہ نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ رشتہ کریں یا نہ کریں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور پھر شہید مصطفیٰ چمران کی ہونے والی زوجہ ان کے سامنے بیٹھتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اندر جاتی ہے، پیغام بھیجواتی ہیں کہ مجھے رشتہ منظور ہے. شہید مصطفیٰ چمران جو واقعاً کمال معرفت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی ہونے والی بیوی کے پاس پیغام بھیجوایا، جا کر کے کہہ دو اس خاتون سے میرے سر پر بال نہیں ہیں. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے سر سے بسا اوقات بال ختم ہو جاتے ہیں. وہ جب خاتون یہ جملہ سنتی ہے وہ کہتی ہے میں اتنی دیر تک مصطفیٰ چمران کی نگاہوں کے سامنے بیٹھی رہی، لیکن میری نگاہیں شہید مصطفیٰ چمران کے سر پر نہیں پڑی. میں ان کی ظاہری جسم کی شیفتہ نہیں ہوں بلکہ ان کی کمال روح کی میں فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا یہ رشتہ میں نے منظور کیا ہے. لہذا ظاہری چیزوں میں اپنے آپ کو گم نہیں کرنا ہے بلکہ حقیقت و واقعیت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو واقعی میں عزادار اور محب اہل بیت اطہار علیہم السلام بنانا ہے. آغائے گل پائے-گانی ان کے داماد ہیں. میں جو اصل پیغام دینا چاہتا تھا، سرزمین پاکستان پر یہ مسئلہ بہت اچھلا ہوا ہے، سید کی شادی غیر سید سے ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے. ہم بنے بنائے دین پر عمل کرنے کے پابند ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائے-گانی سید، ان کے داماد آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی گل پائے-گانی موجودہ مرجع تقلید غیر سید. یعنی ان علماء کی زندگی کیا پیغام دے رہی ہے کہ کر سکتے ہیں. آغائے گل پائے-گانی تقریباً 100 برس کی عمر میں، ان کے بیٹے سید جواد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، 100 برس کی عمر میں انہیں لے جایا جاتا ہے لندن معالجے کے لیے. ڈاکٹر کہتا ہے ان کے بیٹے سے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں آئے ہیں، ضرورت کیا تھی، تہران میں علاج کرا لیتے. سید جواد نے کہا آپ ہیں ڈاکٹر، آپ کا کام ہے معالجہ کرنا، اگر اس کا جواب چاہیے تو آپ کو قم آنا پڑے گا، یہاں ہم جواب نہیں دیں گے. توجہ کیجئے، ایک عالم کیسے عالم بنتا ہے، کیسے ہماری قوم کے افراد ان باتوں کو سن لیا کرتے ہیں، کان پر جوں بھی نہیں رینگتی ہے. کہا اگر جواب چاہیے تو آپ کو قم آنا پڑے گا. ایڈریس دے دیا. اتفاق سے چند برس کے بعد ایک
سیمینار ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے تہران میں، وہ ڈاکٹر آتا ہے لندن سے تہران، فون کیا، تقریباً 150 کلومیٹر تک ٹیکسی پہنچی، اور جب ٹیکسی پہنچ گئی وہ ڈاکٹر قم آتا ہے، لے کر پہنچے حوضہ علمیہ قم۔ دیکھا ہوگا حرم کریم اہل بیت میں، حوضہ علمیہ قم میں جانے والے افراد نے، وہاں 500 افراد بیٹھے ہوئے علمی مباحثہ کر رہے ہیں، ادھر 200 افراد کا گروہ ہے، ادھر 50 افراد ہیں، ادھر ایک مرجع تقلید ہے جو 5000 افراد کو در سے خارج دے رہا ہے۔ سید جواد کہتے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے حوضے کا نظام تعلیم اور نظام تدریس ہے۔ کہا یہ کیسا؟ 200 ادھر، 500 ادھر، 50 ادھر، 5000 افراد ادھر۔ کہا بس اتنا سمجھ لو، توجہ کیجئے گا، بس اتنا سمجھ لو، جب پوری دنیا سے عاشقان اہل بیت علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، تب میرے باپ جیسا ایک مرجع تقلید پیدا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایک ایک سانس میرے لیے کیوں عزیز تھی، کیوں میں اپنے باپ کو لے کر کے لندن گیا تھا معالجے کے لیے۔ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ جاہل ہے تو حیواں کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا۔ صلوات بھیجے گا بر محمد و آل محمد۔ امام کی ذمہ داری، بس میں نے گفتگو تمام کر دی، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ امام مکتب کی پاسبانی کرے، اور پھر آپ مطالعہ کیجئے کہ بحرین جیسی جگہ پر جہاں آج ہم 70% ہیں، آج سے 500 برس قبل علامہ مجلسی نے اپنی وفات سے 100 سال قبل کا واقعہ لکھا ہے، ہماری تعداد 20% تھی، لیکن سرکار حجت کی ایک مدد نے شیعت کو بچا لیا، اور وہاں کا حاکم عثمانی دور کا حکمران بھی شیعہ ہو جاتا ہے، اس کی رعایا بھی شیعہ ہو جاتی ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام سے لو لگا لی جائے، رات کی تاریکی میں، شب کے سناٹے میں اپنے امام سے راز و نیاز کرنے کا اگر ہنر پیدا ہو جائے تو امام کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور یقیناً امام ہماری نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ لو نہ لگا سکے، آج دنیا، آج کا جوان، آج کا نوجوان، آج یونیورسٹی اور کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے انسان ذرا سی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، ہیڈ فون لگ جاتا ہے، کمرے کا دروازہ بند کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دل مضطرب ہے، ہمیں اپنے آپ کو اطمینان عطا کرنا ہے، میوزک کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، اسلامک سیریل کو نہ دیکھ کر کے دنیاوی سیریل دیکھنے کے ذریعے، بعض فلموں کو دیکھنے کے ذریعے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دوری ہے۔ معبود نے آواز دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیوں نہیں اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہو ذکر الہی کے ذریعے؟ یاد خداوندی کرتے چلے جاؤ، ان اہل بیت اطہار سے توسل کرتے چلے جاؤ، دلوں کو خود بخود اطمینان ہوتا چلا جائے گا۔ سرکار حجت کے بارے میں گفتگو بڑی طولانی ہے، یہ اس کا عشر اشیر بھی آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکا ہوں۔ کن مراحل سے گزرے ہیں امام زمانہ، دور خفا ہے، اور اس کے بعد دور غیبت ہے، اور اس کے بعد دور ظہور ہے۔ در حقیقت غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، عاشورہ در حقیقت اس ولایت کے دفاع کا نام ہے، اور ظہور حضرت حجت غلبہ ولایت کا نام ہے، جب ہر طرف اسلامی نظام حاکم ہوگا، اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جب ہمارا منتظر پردہ غیب سے باہر نکلے اور آنے کے بعد اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، لیکن یاد رکھیے آج کے دور میں جھوٹی باتیں 2016، 14، 15، 17 کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو رہوار امام حسین کے سلسلے میں اتنی موٹی ضخیم کتاب نہ شیخ مفید نے ذکر کیا، نہ شیخ طوسی نے نقل کیا، نہ شیخ کلینی نے نقل کیا، نہ جانے کہاں اتنا عظیم سرمایہ آ گیا۔
لہذا ان کتابوں کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کون سے ایسے علماء ہیں جن کی پشت پناہی وقت کا امام کرتا رہا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور جوانوں، کیسے رہبر نے فتویٰ دے دیا زنجیر کا ماتم، کما کا ماتم حرام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دور غیبت میں امام کی ایک ذمہ داری ہے کہ امام ان فقہا کی پشت پناہی کریں۔ میں ایک واقعہ صرف پیش کروں گا، بے شمار باتیں ہیں الا ماشاءاللہ اس سلسلے میں۔ نام سنا ہوگا آپ نے علامہ ہلی کا، تنظیم کی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ہلی، محقق ہلی، ایک ماموں دوسرا بھانجا، توجہ کیجئے گا۔ محقق ہلی کی خدمت میں ایک خاتون کا جنازہ لایا جاتا ہے، انتقال کر گئی وہ عورت، پیٹ میں بچہ ہے۔ آنے والوں نے سوال کیا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا اسے لے جا کر دفن کر دو۔ وسط راہ میں مسئلہ تبدیل ہو گیا۔ 20 برس کے بعد ایک نوجوان آتا ہے، محقق ہلی کو سلام کرتا ہے۔ جواب سلام، کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا آقا میں آپ کا وہ چاہنے والا ہوں جو آپ کے ایک مسئلہ بدلنے سے حیات پا گیا۔ محقق ہلی کو نہیں پتا چلا، جب تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا تو اس نے بتایا کہ 20 برس قبل میری ماں کے جنازے کو لایا گیا، آپ نے پہلے کہا تھا اسے دفن کر دو، لیکن وسط راہ میں آپ کے فتویٰ بدلنے سے کس کا پیٹ چیرا جائے، بچے کو نکال لیا جائے، میری جان بچ گئی۔ محقق ہلی نے اپنے وقت کے امام کو تحفہ سلام بھیجا، مولا کس انداز سے آپ نے ہماری نصرت کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ رہبر کے نہ افراد کا شکار ہونا ہے نہ تفرید کا شکار ہونا ہے کہ ہر مسئلے پر امام کا ہاتھ ہوتا ہی ہے، لیکن اتنا تو سوچ لو ممکن ہے مرجع تقلید کی پشت پر وقت کے امام کا ہاتھ ہو کہ موجودہ دور میں حالات کے تقاضے کے تحت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سچا خراج تحسین پیش کیا جائے بارگاہ سید الشہداء۔ لب کشائی کر لینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن حقیقت علم سے آشنا ہو کر علماء کا احترام کر لینا یہ شریفوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، آنے والا آئے گا۔ اور ایک اور بات بیان کر دوں، یہ آخری بات ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کی تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اول مجلس یہاں تشریف رکھتے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اجر عطا کریں گی، اور روایات کے فقرے ہیں کہ یہ جو آنسو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں نا، اسے صدیقہ کبریٰ اپنے رومال میں لے جا کر اپنے زخمی بدن حسین کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ زخموں کو مندبل کرنے کے لیے یہ مرہم کا کام کرتا ہے آنسو۔ لیکن ایک آخری بات، یہ جو ہمارے سامنے جب کبھی امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے، اور آج کا جوان یہ سوچتا ہے بس امام آئیں گے کاٹو مارو تلوار چلے گی اور بس ہر طرف تہس نہس۔ نہیں، پڑھیے مہدویت کو۔ ابتداء قیام میں جب مکے میں امام کی حکومت قائم ہوگی تب تلوار چلے گی۔ اور یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، آج کا ہمارا سماج، ہمارے بعض اعزاء اسی شہر لکھنؤ میں زندگی بسر کرنے والے بعض جوان، اسی ہندوستان میں زندگی بسر کرنے والے بعض اہل بیت کے چاہنے والے خوش ہو جاتے ہیں مولا آئیں گے بس علماء کی گردنیں اڑائیں گے۔ کہاں ہے روایات میں کن علماء کا تذکرہ ہے؟ کنہیں ماریں گے؟ ابتداء قیام سرزمین مکہ پر ہوگا تب مولا کی تلوار چلے گی، اور پھر مولا کوفے کو فتح کریں گے، پھر مولا یورپ پہنچیں گے جب جناب عیسیٰ آئیں گے، اور جب جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا جہاں جناب عیسیٰ فرزند زہرا کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے، تمام مسیحیت مسلمان ہو جائے گی، امام کی امامت کو قبول کر لے گی۔ پھر مولا فلسطین پہنچیں گے۔ سن لے آج کے اسرائیلی، سن لے آج کے دشمنان اسلام، آج کی دشمن اسلام طاقتیں، یہ اسرائیل کیوں اتنے ظلم کر رہا ہے؟ حقیقی توریت کی تلاش میں امام یورپ سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچیں گے، اور فلسطین میں جانے کے بعد امام حقیقی توریت کو باہر نکالیں گے، پھر یہودیت بھی آپ کی گرویدہ ہو جائے گی، پھر اختتام منزل میں آخری مرحلہ آئے گا جہاں امام کی تلوار چلے گی۔ کس کے اوپر؟ جو شیطان کے بہکاوے میں اس وقت بھی بہک جائیں گے، اور پھر جب امام دیکھیں گے ان کے سدھرنے کی کوئی نوبت نہیں ہے، ابتداء قیام میں تلوار چلے گی یا پھر انتہاء قیام میں تلوار چلے گی۔
ہاں روایات میں ملتا ہے. بس یہاں سے ہمیں اور آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے. شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بڑا اچھا عنوان قرار دیا ہے شہیدان کربلا کا ماتم. کس کس کا مصائب آپ کے سامنے پیش کروں, کن کن کا تذکرہ کروں؟ میں خود سرکار حجت سے شروع کرنا چاہتا ہوں. رونے میں بخل نہیں کرنا ہے اور روتے وقت کسی کے صورت کو نہیں دیکھنا ہے. یہی آنسو ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. انہی آنسوؤں کے ذریعے آج ہمارے جوان کربلا کی حفاظت کا سامان فراہم کر رہے ہیں. انہی آنسوؤں کے سائے میں آج حسینی مائیں, زینبی کردار رکھنے والی مائیں اپنی گود کے پالے نوجوانوں اور جوانوں کو سیریا میں حرم حضرت زینب کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا رہی ہیں. ان آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے شہدائے کربلا کی خدمت میں اور بی بی فاطمۃ الزہرا کے حضور. عزادارو, زیارت ناہیہ سے بڑھ کر کیا کوئی مرثیہ ہو سکتا ہے؟ امام زمانہ اپنے جد مظلوم کربلا کی مظلومیت کو یاد کر کے جس انداز سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. ان جدی الحسین قتلوہ عریانا. اور اس کے بعد امام مکمل مرثیہ پڑھنے کے بعد لو اخرتنی الدہور, اگر دنیا نے ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے کربلا میں موجود نہیں تھے تو کیا ہوا؟ میں آپ کو صبح و مساء یاد کرتا ہوں اے میرے جد. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, میں آپ کے اوپر خون روتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم کی خدمت میں آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے, آقا یہ بتائیے جو امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میں آپ پر خون روتا ہوں, یہ خون حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ سنیے گا, جب انسان در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو محسن الحکیم بنتا ہے. آقا حکیم کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں, اپنی آنکھ پر رومال لے جاتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں اور چند لمحات کے بعد جب اس رومال کو ہٹاتے ہیں تو وہ آنسو پانی کے قطرات کی شکل میں نہ تھے بلکہ خون کے قطرات تھے. جب آقا حکیم جیسا ایک مجتہد کربلا کی مظلومیت کا تصور کر لیتا ہے تو خون روتا ہے, تو وہ وقت کا امام جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے وہ تمام مناظر ہوں. یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر جیسا ننھا مجاہد باپ کے ہاتھوں پر قتل کر دیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس کا بھائی عباس دریا کے کنارے اپنے شانوں کو قلم کروا کے پڑا ہوا ہوگا. جب تمام تر مظلومیت کربلا نگاہوں کے سامنے آتی ہوگی, یقیناً میرا وقت کا امام اس انداز سے گریہ کرتا ہوگا, اے میرے جد مظلوم کربلا حسین, میں آپ پر خون رو رہا ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس میں نے گفتگو تمام کر دی ہے. آج میں یتیمہ حسین جناب سکینہ بنت الحسین کے مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں. صاحبان اولاد ہیں لیکن پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو. جو پیار کیا ہے سید الشہداء نے جناب سکینہ سے, جس انداز سے محبت کا نمونہ پیش کیا ہے, اس باپ نے اور اس بیٹی نے کائنات میں نظیر نہیں ملتی ہے. وہ عمر جو جناب سکینہ کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی, وہ عمر جو جناب سکینہ کے ہاتھ میں کھلونے لینے کی عمر تھی, اس عمر میں سکینہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. ایک عالم کا بیان ہے, سننا عزادارو, ایک عالم کا بیان ہے. میں حرم حضرت سکینہ میں موجود تھا. میں نے دیکھا شام کے کم سن بچے اپنے ہاتھوں میں کھلونے لے کر آتے تھے, ذریعے حضرت سکینہ میں ڈال دیتے تھے, یہ سوچ کر کہ بنت الحسین سکینہ کو جس عمر میں کھیلنا چاہیے تھا قتل کر دیا گیا اور اسیر بنایا گیا.
وہ عالم کہتے ہیں میں گوشے میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک کمسن بچہ ہاتھ میں سفید پارچہ لیے ہوئے آتا ہے اور زری پر ڈالنا چاہتا ہے لیکن کمسنی ہے۔ میں نے پوچھا اے صاحبزادے یہ پارچہ کس لیے ہے؟ وہ عجیب و غریب جملہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے سکینہ کے قصے سنائے ہیں۔ ارے میں نے سنا ہے سکینہ کو کفن نہ ملا تھا، میں کفن لے کر آیا ہوں۔ ہائے مظلومیت سکینہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا سید الشہداء اور اہل بیت اطہار علیہ۔ آواز گریہ بلند ہے، معبود ان آوازوں پر اپنی رحمت کا نزول کرے۔ بس آخری منزل ہے، میں نے گفتگو تمام کر دی، اس سے زیادہ میرے وجود میں طاقت نہیں ہے۔ کون ہے جو کربلا کی مصیبت کو بیان کر سکے؟ کس میں ہے سکت جو کربلا کی مظلومیت کو یاد کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے؟ معصوم نے فرمایا اگر عزاداروں کی محبت قلب حسین میں نہ ہوتی، جہاں کربلا والوں کی مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا لوگوں کے دم ٹوٹ جاتے فرش عزا پر۔ یہ اللہ نے حوصلہ بخشا ہے۔ سید الشہداء کا کرم عزاداران میں اکثر آپ نے سنا ہوگا، جانے والا زائر کربلا پہنچتا ہے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، جبکہ قتل گاہ کو بھی دیکھ رہا ہے، تلے زینبیہ کو بھی دیکھ رہی ہے، چند قدم کا فاصلہ۔ ہائے وہ منظر کتنا عجیب رہا ہوگا۔ بھائی بہن کی محبت کو اللہ سلامت رکھے کہ ادھر سروتن ابا عبداللہ الحسین میں جدائی ہو رہی ہے، زینب کبریٰ تلے زینبیہ کی بلندی سے آواز دے اے شمر میرا ماں جایا قتل کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، لیکن اب عبداللہ الحسین نے اے بہن زینب واپس چلی جاؤ، نانا کے دین کی حفاظت کرنی۔ جزاکم ربکم۔ جوانوں میں نے داغ یتیمی کو برداشت کیا ہے، میں نے دیکھا ہے جب ایک جوان کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، لیکن آئر مظلومیت سید سجاد لٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے۔ زینب نے سید سجاد کو دیکھا، اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ ارے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن پڑھیے زیارت الہیہ۔ امام زمانہ نے کہا پھوپھی زینب پر ہمارا سلام، جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، کس انداز سے زینب گری۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی یہ کیا عالم ہے، بیٹا یہ تمہارا کیا انداز۔ سید سجاد تڑپے، پھوپھی باپ کا لاشا بے گور و کفن، جوان فرزند ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ جزاکم ربکم۔ بس آخری منزل ہے، یہ آخری منزل ہے، لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچنے والا۔ بس میں نے یہاں پر مجلس تمام کر دی، شام کے واقعات آپ مستقل سن رہے ہیں۔ جیسے ہی باب کوفہ علی کی بیٹی کی نگاہوں کے سامنے آیا، علی کی شہزادی شیر دل خاتون زینب ٹھہر گئی۔ باپ کی حکومت کا دور یاد آ گیا، میں آگے نہیں جاؤں گی، لیکن دوسری طرف سے شمر آگے بڑھتا ہے، گھلکیاں دیتا ہے۔ جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے قدموں سے لپٹ گئی۔ پھوپھی میں نے سنا ہے کہ ایک جناب صالح تھے، ان کا ناقہ تھا، ارے ناقہ صالح کو قتل کر دیا گیا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی بلندی پر جا کر قوم صالح کے لیے بد دعا کرتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے۔ ارے کیا ہم اس اونٹنی کے بچے سے بھی کم ہیں؟ ہم بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ آمین کہیے گا۔ اتنے میں سر حسین جھکا، اے بہن زینب آگے بڑھ جاؤ۔ چند قدم آگے بڑھی، باب کوفہ سے آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جو مڑ کر دیکھا آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ اب سمجھے یہ آواز
کسی اور کی نہ تھی سوائے صدائے جناب مسلم۔ زینب نے بڑھ کر کہا اے بھیا مسلم، کربلا میں حسین کو قتل کر دیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الٰہِ لا معبود سواک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم عزاداران حسین آج کی شب میں تیرے سامنے دست سوال پھیلا کر مطالبہ کرتے ہیں، معبود ہمارے منتظر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار، تجھے واسطہ ہے عظمت شہدائے کربلا کا، معبود ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ معبود ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ علماء و مجتہدین، جن کی قربانیوں کے ذریعے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں تو معبود انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے بزرگ علماء، مراجع اعظام، مجتہدین ذوی الاحترام، بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفہ، داعش، النصرہ، طالبان جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ اسلامی انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے پیوست کر دے۔ معبود ہمیں کربلا بولنے، کربلا سننے، کربلا سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں حق بولنے، حق سننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔